صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ان کی محکین دل کے جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار، اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، میں ان کے نثار جاؤں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ معزز و محترم محبین مصطفیٰ کریم، عاشقان رسول، اللہ کریم کی ذات ببرکات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 18 سورہ المومنون آیت نمبر 1 اور 2، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ وہ مومنین کامیاب ہیں کون سے؟ نمازوں میں خشوع کرتے ہیں،
جہاں اللہ کریم نے ان لوگوں کے اخلاق بیان کیے ہیں جو کامیاب ہیں، جو کنفرم جنتی ہیں، بلکہ صرف جنتی نہیں بلکہ آگے آ رہا ہے الذین یرثون الفردوس، کہ وہ جنت کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان لوگوں کے اخلاق بیان ہو رہے ہیں، ان کا پہلا وصف کیا ہے، ان کی پہلی خوبی کیا ہے، قد افلح المؤمنون، جو کامیاب لوگ ہیں، جو کامیاب ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں۔ آپ جتنا مرضی کہیں کہ فلاں کامیاب ہے، فلاں کامیاب ہے، فلاں کی زندگی جو ہے اس نے اپنے تمام ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں، نہیں، کون کامیاب ہے؟ تو ان کامیاب لوگوں کی کیٹیگری میں جو سب سے پہلے نمبر پر اللہ کریم نے جنہیں رکھا ہے وہ لوگ کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ کامیاب ہیں الذین هم یصلون، جو نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ کہ صرف نمازی ہونا بھی کافی نہیں کامیابی کے لیے، کامیابی کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ نماز بھی خشوع والی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا ایک فرمان ہے کہ سب سے پہلے جو شے قیامت کی نشانیوں میں ظاہر ہوگی، سب سے پہلے جو چیز اہل ایمان سے اٹھائی جائے گی، ہوا خشوع الصلاۃ، سب سے پہلے جو چیز ہم سے چھن جائے گی وہ نماز کا خشوع ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، پہلی نشانی قیامت کی، کہ نماز سے ہمارا خشوع جو ہے وہ رخصت ہو جائے گا۔ بلکہ ایک مقام پہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب تم جاؤ گے مسجد میں تو پوری بھری ہوئی مسجد میں سے خشوع والا نمازی ایک بھی نہیں ملے گا، اور خشوع مطلوب ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نماز کے اندر خشوع کسے کہتے ہیں؟ تو دو لفظ ہوتے ہیں، ایک خشوع اور ایک خضوع۔ خشوع اور خضوع، یہ جو ہماری بیرونی شیپ ہے، یہ جب رب کے سامنے جھکتی ہے، یہ باہر والی باڈی، تو اس کی عاجزی اور اس کی انکساری اور اس کا جھکنا، اسے عربی میں خضوع کہتے ہیں۔ اور اگر باہر والا جسم تو جھکا ہو مگر اندر والا نہ جھکے تو بات نہیں بنتی۔ جب باہر کے اعضاء جھک جائیں رب کی بارگاہ میں، اور ان کے جھکنے کے ساتھ آپ کا اندر دل بھی جھک جائے، یعنی جب آپ کے بازو اور آپ کی کمر اور آپ کی ٹانگیں جب یہ رکوع میں جائیں تو دل بھی رکوع کرے، باہر کے اعضاء کا دل کے ساتھ کنیکشن ہو جائے، اور یہ دونوں ایک ہی وقت میں جھکیں۔ اور جب آپ سجدے میں سر رکھیں تو صرف یہ پیشانی نہ جھکے سجدے میں، پیشانی نہ زمین پہ لگے، آپ کا دل بھی سجدے میں چلا جائے۔ تو اس دل کے سجدے کو اور دل کی کیفیت کو عربی میں خشوع کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کے انی ارا رکوعکم وخشوعکم، حضور فرماتے ہیں جب میں جماعت کروا رہا ہوتا ہوں، تم اگرچہ پیچھے ہوتے ہو، بظاہر تو میں آگے دیکھ رہا ہوں، مگر نہ تمہارے رکوع مجھ سے مخفی ہے نہ تمہارے خشوع۔ اب رکوع بھی ویسے تو پیچھے والے کا نظر نہیں آتا، مگر خشوع تو دل کی کیفیت کا نام ہے
پتہ چلا حضور کی نگاہ سے نہ ہمارے بیرونی اعضاء مخفی ہیں، نہ ہمارے دل کی کیفیت حضور سے چھپی ہوئی ہے۔ تو ان دونوں کا اللہ کریم کی بارگاہ میں جھک جانا، اسے خشوع و خضوع کہتے ہیں، اور یہ نماز کی جان ہے اور کامیابی کی پہلی علامت ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع کرتا ہے، اور جو خشوع نہیں کرتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تعبیر فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھیں گے آ کے مگر نماز انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ حضور وہ کون سے نمازی ہیں؟ فرمایا وہ جو کوے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ بس آئے ایسے ایسے کیا چل گئی، باہر سے ایسے کیا چل گئی، اندر نہ جھکا، دل نہ جھکا۔ تو نماز کے لیے جو چیز مطلوب ہے وہ خشوع ہے۔ وہ کیسے پیدا ہو، اس کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، اور اس کے لیے بندے کی کیفیت اس کا ہونا۔ کچھ لوگ عمومی طور پہ آپ ان کو دیکھیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے آ کے نماز پڑھی مگر وہ پوری نماز میں اپنی داڑھی کے بال جو ہے یہ اس طرح کرتا رہا۔ تو آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے بیرونی اعضاء سے بھی وہ نظر آتا، اندر ہو تو باہر سے بھی کچھ نہ کچھ نظر آئے۔ تو آپ نے فرمایا دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ۔ دوبارہ اس نے پھر اسی طرح کیا، فرمایا نہیں پھر وضو کر کے پھر نماز پڑھ۔ 3 مرتبہ آپ نے، بلکہ ایک مقام پہ تو حضور نے بشارت دے دی، کاش کوئی 2 رکعتیں ہمیں ایسی مل جائیں۔ حضور نے فرمایا من صلی رکعتین، جس نے 2 رکعت ایسی پڑھی، نفل 2 رکعت نماز نفل ایسی پڑھی کہ اس نے احسن الوضو، سونا وضو کیا۔ یعنی جب آپ وضو کریں تو ایسے نہ، پنجابی کے اندر مگروں نہ لاؤ، بلکہ وضو کریں تو پھر تسلی سے وضو کریں، تمام اعضاء کو اچھے طریقے سے دھوئیں، اور نیت یہ کریں کہ یہ میں اب کلی کر رہا ہوں تو میرے منہ میں جو کوئی غیبت، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی گالی، کوئی ایسی بات، تو میرے سارے گناہ نکل جائیں، اور نکل جائیں گے، یہ فرمان رسول ہے۔ جب آپ آنکھوں پہ پانی ڈالیں تو یہ نیت کریں کہ یہ میں پانی آنکھوں پہ ڈال رہا ہوں تو میری آنکھوں سے اگر کوئی بد نگاہی ہوئی ہو، کبھی کوئی برائی دیکھی ہو، کوئی گناہ، تو یا اللہ یہ ساری صاف کر دیں۔ جب آپ چہرے پہ ڈالیں تو میرے چہرے سے اگر کوئی گناہ، بازو دھوئیں تو ان بازوؤں سے کبھی کوئی گناہ، سر مسا کریں تو یا اللہ اس دماغ میں اگر کوئی غلط خیال آ گیا ہو، پاؤں دھوئیں تو الہی میں اگر برائی کے راستے پہ کہیں چل پڑا ہو تو میرے پاؤں، ہاتھ، تمام اعضاء۔ آپ نے شاید تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہو، ہم تو عموماً وضو کرتے ہیں مگر بہت سارے تصوف کی کتابوں میں نے صوفیاء کے احوال پڑھے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ غسل کرتے تھے تاکہ اعلیٰ درجے کی پاکیزگی حاصل ہو۔ رب کی بارگاہ میں آنا ہے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں جب آپ خشوع آپ کو حاصل ہی تب ہوگا جب آپ گھر سے چلیں مسجد کی طرف تو اس وقت آپ نیت یہ کریں کہ میں پاک ہونے کے لیے جا رہا ہوں اور رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اور آپ کی تمام تک جو توجہ ہے وہ توجہ اللہ کریم کی طرف ہو۔ عمومی طور پہ ہم پوری نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، بلکہ 5 نمازیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، مگر ہم ایسے روٹین میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ پورا وہ تصور اور یقین کر کے پھر ہم آیا کریں کہ ہم شہنشاہوں کے شہنشاہ کے در پہ آ رہے ہیں، توجہ لے کر آئیں، پھر خیر ملے گی۔ حضور نے فرمایا 2 رکعتیں جس نے اچھا وضو کر کے آ کے ایسی پڑھی کہ تکبیر اولیٰ سے لے کر آخری سلام پھیرنے تک 2 رکعتوں میں اسے اس ذات کے سوا کسی اور کا خیال نہ آیا،
صرف 2 رکعتیں، صرف 2 رکعتیں ایسی پڑھی کہ ان میں اس کی توجہ پوری نماز میں غیر کی طرف نہ گئی، کاروبار کی طرف نہ گئی، گھر کی طرف نہ گئی، ادھر ادھر نہ گئی، توجہ مکمل توجہ، اپنا دل اور اپنا چہرہ اس بارگاہ کی طرف رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہوں گے وہ 2 رکعت نماز نفل اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس وقت ہم بڑے بن سنور کر، اچھے کپڑے پہن کر، 100 مرتبہ شیشہ آئینہ دیکھ کر پھر ہم شریک ہوتے ہیں، تو کبھی کوئی ایسی رات آئے کہ ہم کپڑے صرف اس ذات کے لیے سلوائیں اور ہم کہیں یا اللہ آج میں نے کپڑے صرف تیرے لیے ہی سلوائے ہیں، اور وہ کپڑے پہن کر پچھلی رات ہم اور پھر اس کی کیفیت کوئی دل والا ہی جانتا ہے۔ جب اس بارگاہ میں آپ یہ تصور لے کے کھڑے ہوں گے نا کہ یا اللہ آج میں بن سنور کر صرف تیرے لیے آیا ہوں، تیرا چاہنے والا ہوں، مجھ پہ کرم فرما، میرے پلے ککھ نہیں ہے، تیرے حبیب کا امتی ہوں، اس نسبت کے صدقے سے میری خالی جھولی کو بھر دے، مجھ پہ کرم فرما دے۔ اور پھر ذرا اسی کیفیت میں 12 رکعت نماز نفل تہجد کے ادا کریں، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس طرح کے 12 نفل پڑھنے کے بعد پھر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ ہو نگاہ کرم کملی والے، ہو نگاہ کرم کملی والے، تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، وہاں سایہ نہیں ہوگا، حشر کا میدان سخت دن ہے، مشکل دن ہے، پل صراط پار کرنا ایک مشکل امر ہے۔ اس پل صراط سے پار کرنے کے لیے حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کریم اس سخت دن میں بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اور انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ لٹکا رہا۔ کیا مطلب؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، یہ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، تو قیام صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے قلبہ معلق بالمسجد، کہ آپ کا دل مسجد کے ساتھ جڑ جائے۔ کیسے جڑ جائے؟ ایک نماز پڑھی ہے، آپ گھر گئے ہیں،
آپ کا دل ادھر ہی ہے. اچھا بھئی آج جماعت اتنے بجے ہے, آپ باقی کام کر رہے ہیں مگر دل ادھر اٹکا ہوا ہے. اچھا بھئی ٹائم اتنا ہو گیا ہے, اتنا ہو گیا, اتنا ہو گیا, بھئی 15 منٹ رہ گئے اگلی نماز پہ. ظہر کی نماز ادا کی ہے, کاروبار پہ چلے گئے, دکان پہ بیٹھ گئے, گاہک آ رہے ہیں لیکن دل ادھر اٹکا ہوا ہے. اچھا بھئی ٹائم ہے, اچھا بھئی گاہک آ گیا, بس بھئی اب نماز کا ٹائم ہے. نماز کے ٹائم پہ مسجد میں آ گئے, دل ادھر ہے, عصر کی نماز کا وقت ہے, بڑی بکری کا وقت ہے, بڑے جناب اس وقت رش لگا ہوا ہے, مگر کہا نہیں بھائی نہیں, یہ میرے رب کا بلاوا آ گیا ہے. قلبہ معلق بالمسجد, دل مسجد کی طرف ہے, فوراً ادھر آ گیا. مغرب کی نماز میں, عشاء کی نماز میں, رات کو جب سونے لگا ہے تو سوتے ہوئے یہی تصور کر کے سویا ہے, الہی کرم فرما, صبح اٹھوں تو سیدھا تیرے گھر جاؤں. تو جو گھر آتا ہے نا, کسی نے کسی صوفی سے پوچھا مجھے نسخہ بتا, یہ میرے دل کی کالک صاف ہو جائے, میرا دل صاف ہو جائے, یہ کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ صوفی نے بڑا آسان گر بتا دیا. کیا؟ فرمایا کبھی کبھی مسجد صاف کیا کر. جیسے جیسے تو رب کا گھر صاف کرتا جائے گا, رب کو تو بڑا پسند آئے گا. میرا گھر صاف کر رہا ہے, اپنا گھر چھوڑ کر اپنے گھر میں اس نے ملازم رکھے ہوئے ہیں, اور میرے گھر میں آ کے جھاڑو پھیر رہا ہے, صفائی کر رہا ہے. چلو میں اس کا گھر صاف کر دوں. جب تم اس کا گھر صاف کرو گے تو وہ تمہارا گھر صاف کر دے گا. یہ دل کی صفائی کا, دل جس کا سخت ہے, جس کا دل گناہوں سے آلودہ ہے, جس کا دل گناہوں میں پھنسا ہوا ہے, برائی سے چھوٹ ہی نہیں رہی برائی, وہ اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرے, اللہ کریم اس کے دل سے ہر طرح کی غلاظت نکال دے گا. بلکہ اگر خلوص والا ہوا تو اللہ کریم اس کے دل میں اپنا ڈیرا ہی لگا لے گا. رب فرما آسمانوں میں سماتا ہوں, کہیں میرا وجود نہیں سماتا, جیسا اس کی شان کے لائق ہے پورا ہی نہیں آتا. مطلب یہ ہے کہ کوئی کائنات میں, جہانوں میں, سارے جہانوں میں کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جہاں میں سما سکوں, لیکن جب میں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں میں سما جاتا ہوں. مگر کب؟ فرمایا جب یہ دل غیر سے پاک ہو جائے. جب یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی, آپ سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے اللہ کے اور بندے کے درمیان میں حجاب کیا ہے؟ اللہ کریم اور بندے کے درمیان میں پردہ کیا ہے؟ وہ کون سا پردہ ہے جسے ہٹا دیں تو بندہ ڈائریکٹ ہو جائے؟ تو فرمایا وہ ایک ہی پردہ ہے. کون سا؟ وہ دنیا. یہ دنیا کی جو یہ آسائشیں اور رنگینیاں, اس کو سائڈ پہ کر دو تو بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا جاتا ہے. اور رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے میرے سرکار نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب وہ سجدے میں اپنی پیشانی اس بارگاہ میں رکھتا ہے, اس وقت وہ اللہ کریم کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. یاد رکھیے یہ جو خشوع ہے, بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ پورے حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں, کاروبار بھی چل رہا ہوتا ہے. اس کے لیے عاجزی انکساری بھی ضروری ہے. پتہ ہی نہ ہو, حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آگ لگ گئی, پتہ ہی نہیں, لوگ شور کر رہے ہیں, توجہ ہی نہیں ہے, لوگ کہہ رہے ہیں حضور مہربانی کریں آگ لگ گئی ہے, خبر ہی نہیں ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے تیر لگا, کہا جب نکالتے ہیں تو تکلیف سے, کرب سے بہت بری حالت ہو جاتی ہے, زخم اتنا گہرا ہے. لوگوں نے کہا چھوڑ دو, جب یہ عبادت کریں گے پھر نکالنا. اپنی عبادت میں گئے, ریاضت میں انہوں نے نکالا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. پوچھا حضور نکالا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ پہلے تو بڑی, فرمایا میں اس بارگاہ میں حاضر تھا جہاں میرے وجود کی کوئی حیثیت نہیں. اس طرح وہ نماز پڑھتے تھے, ان کی نمازیں ایسی تھیں, ایسی خشوع و خضوع کی کیفیات ان کی نمازوں میں موجود تھیں جن کی آج ضرورت ہے. خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین,
آپ بیان فرماتی ہیں حضور نماز میں کھڑے ہوتے تھے رات، حضور سے بڑا کون ہے؟ تو ساری رات کھڑے رہتے، آپ کے پاؤں جو ہے وہ سوج جاتے اور پاؤں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ حضور کن کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ میرے سرکار کن کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں ام المومنین، ایک رات حضور کھڑے ہوئے، میں نے کہا حضور آج آپ مجھے وقت دیں، سرکار نے فرمایا نہیں۔ حضور نے تازہ وضو فرمایا اور حضور کھڑے ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور میں دیکھ رہی تھی حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور پھر میں نے دیکھا حضور کی قمیض مبارک وہ بھی ساری آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور پھر میں نے دیکھا کہ نیچے جو زمین تھی وہ بھی ساری آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ ابھی سجدہ نہیں کیا، کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے آنسوؤں سے پورا لباس بھیگ گیا اور وہ زمین بھیگ گئی، اور ایک آیت حضور پڑھ رہے ہیں اور اسی آیت کو بار بار رپیٹ کر رہے ہیں، ایک ہی آیت کو، اسی آیت میں ساری رات گزار دی حضور نے روتے ہوئے۔ آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا میری امت کو، فإنہم عبادک، یا اللہ بندے تو تیرے ہی ہیں نا، بنائے تو تو نہیں ہے، تو انہیں عذاب دے گا یا اللہ، بنائے تو تو نہیں ہے، تیری تخلیق ہی ہے، تو انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، یا اللہ اگر معاف ہی کر دے تو تیرا جاتا کیا ہے؟ تو تو کریم ہے، تو تو سخیوں کا سخی ہے، تو تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ ساری رات حضور روتے رہے، اپنے لیے نہیں، کبھی سوچو تو صحیح، وہ راتوں کو ساری ساری رات حضور ان تعذبہم فإنہم عبادک کس کے لیے پڑھتے تھے؟ یا اللہ ان کے لیے، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو ہیں تو تیرے ہی بندے۔ دیکھیں نا، ہمارے لیے حضور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو عذاب نہ ہو۔ ہمارے ایک عزیز تھے، تو ان کے ایک بیٹے ایک مرتبہ کسی کیس میں پھنس گئے، غلطی بھی اس بچے کی تھی، تو وہ آئے کہ جناب آپ مہربانی کریں ذرا اس کو چھڑائیں، کوشش کریں۔ ہمارا کوئی لنک تھا وہاں مقامی، تو میں نے انہیں کہا کہ 4 دن اسے اندر رہنے دو، اس کی تھوڑی پھینٹی شینٹی لگے گی، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، آئندہ یہ اس طرح کی غلطی نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے نا میرا دل لینے کے لیے کہ نہیں نہیں، انہوں نے کہا بھائی وہ یار وہ تیرا ہے تو رشتہ دار ہی، اور میرا بیٹا ہے تو اسے کچھ سزا ہوئی سختی تو بات تو پھر ہم پہ ہی آنی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضور اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ رہے ہیں، یا اللہ ٹھیک ہے گناہ غلطیاں ہو گئی ہیں، پر اگر ان کو عذاب میں ڈالے گا تو ہیں تو تیرے ہی نا، یا تیرے ہیں یا میرے ہیں، اور تو نے انہیں بنا کے مجھے میرے سپرد کر دیا، میرے امتی ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تیرا کیا جاتا ہے؟ تو تو کریم ہے، تو عظیم ہے۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے ساری رات حضور نے گزار دی، ایک ایک آیت پہ وہ ہستیاں ساری ساری رات گزار دیتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک آیت پڑھی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے۔ تو صبح ان کے شاگردوں نے پوچھا استاد جی کوئی آیت اگلی بھی پڑھ لیتے، ایک ہی آیت ساری رات پڑھتے رہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، رب نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں آگے کیسے پڑھتا، ایک بار پڑھتا تھا تو مجھے رب کی ایک نعمت یاد آتی تھی، مجھے دوسری نعمت یاد آتی تو میں پھر پڑھ دیتا، اور جب دوسری مرتبہ پڑھتا تو تیسری نعمت سامنے آ جاتی، جب تیسری بار پڑھتا تو چوتھی نعمت سامنے آ جاتی۔ ساری رات رب کی نعمتیں میں گنتا رہا، پڑھتا رہا، رب کی نعمتیں ختم ہی نہیں ہوئی۔
اور حقیقت ایسے ہیں کہ اس رب کی ہم پہ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی کرم نوازیاں ہیں، اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر پھر بھی ہم غافل ہیں، ہماری نمازیں غفلت والی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر ایک عاجزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے شخص، اس کے آگے سے نہیں گزرنا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اسے 40 سال کھڑا رہنا پڑتا، اس گناہ کا اسے پتہ ہوتا نا کہ اتنا بڑا گناہ ہے، 40 سال کھڑا رہنا۔ اگر ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور آگے سے کوئی شخص گزرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اگر اسے پتہ ہوتا کہ اس کا گناہ کتنا ہے تو فرمایا وہ زمین میں دھنس جاتا مگر نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں اتنا بڑا گناہ ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آگے سے کوئی بندہ گزر گیا، تو اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا؟ پتہ کیسے؟ دو بندے کھڑے ہوں، ایک ادھر ایک ادھر، وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، ان کی گپ شپ جاری ہو، بالکل ایسے آمنے سامنے، ایک شخص آ کے دھکے سے درمیان میں سے گزرے تو ان دونوں کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، کہ یار یہ ادھر سے گزر جاتا، ہم بات چیت کر رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے کلام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے سے بات کر رہا تھا، میرا بندہ مجھ سے بات کر رہا تھا، ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، اور اس کو حیا نہیں آئی، یہ درمیان میں سے گزر گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت بندہ ڈائریکٹ میرے رابطے میں ہے۔ یہ کیفیت اگر ہماری پیدا ہو جائے، حضور فرماتے ہیں رب کی عبادت کرو تو یوں کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یوں رب کی عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہماری یہ کیفیت پیدا ہو کہ ہم نماز میں ہوں تو یوں کہ رب کو دیکھ رہے ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو ہے ایسی نماز والا جو نماز میں رب کو دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ درجہ ہے نمازی کا کہ وہ نماز میں یوں نماز پڑھے کہ جیسے رب کو دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا دوسرا درجہ یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو پھر کم از کم دوسرے لیول پہ آ جا، اس طرح نماز پڑھ کہ تجھے یقین ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی حضور یہ کیفیت کیسے پیدا ہو کہ بندے کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو کہ واقعی وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں؟ تو سرکار نے اس کا نسخہ بھی بتا دیا۔ سرکار نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ جب وضو کر کے تو مصلی پہ کھڑا ہو اور تو چاہتا ہے کہ تیری کیفیت یہ پیدا ہو، تجھے وسوسے تنگ نہ کریں، تو پتہ کیا کر؟ جی حضور کیا کروں؟ فرمایا پھر اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھ، یہ سمجھ کے پڑھ کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ہر نماز اس تصور میں گم ہو کر پڑھ کہ شاید مجھے دوبارہ زندگی میں موقع نہیں ملے گا، بس آخری موقع ہے اور آخری نماز ہے۔ جب تو اس کیفیت میں نماز پڑھے گا تو حضور فرماتے ہیں پھر تیری نظر میں تیری موت ہوگی کہ اب میں نے مرنا ہے، اور پل صراط تیرے قدموں کے نیچے ہوگا، اور تو یہ کیفیت میں نماز پڑھ رہا ہوگا کہ میں پل صراط سے گزر رہا ہوں۔ تو جس وقت یہ کیفیت ہوگی موت کی تو اس وقت تمہاری توجہ خالص اللہ کریم کی ذات کی طرف ہوگی۔ تو وہ بندہ کامیاب ہے جس کی نماز میں یہ کیفیت ہے۔ دوسرا کون کامیاب ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب وہ بندہ ہے جو لغو چیزوں سے منہ پھیر لیتا ہے، لغو یعنی فضول چیزوں سے منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ ہے ہم اس معیار پہ کتنا پورے اترتے ہیں
میں تو بالکل پورا نہیں اترتا، میں اپنی بات بتاتا ہوں، میری نماز کی تو یہ کیفیت نہیں ہے۔ آپ دعا کریں کہ اس کا کچھ قطرہ ہی مجھے مل جائے، تھوڑا سا ہی مل جائے۔ اللہ اپنے حبیب کی نمازوں کے صدقے ہمیں یہ دولت عطا کر دے۔ اور دوسرا، عن اللغو معرضون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بندہ جنتی ہے، کامیاب ہے، جو لغو چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے، فضول چیزوں سے جو اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ کون سی فضول چیزیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے سوا سب کچھ فضول ہے۔ مثلا آج کے دور میں ہم اپنی زندگی کا قیمتی ترین وقت فضولیات میں گزار رہے ہیں۔ کیا یہ نوجوان بچے فضول موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ساری رات گزر جاتی ہے، بے مقصد زندگی۔ یہ نئے واٹس ایپ، یہ ٹویٹر، یہ سنیکس ویڈیوز، یہ ٹک ٹاک، یہ اس طرح کے چھوٹی بھئی اس طرح پیسے کمانے کے ذریعے، فحاشی کو پروموٹ کرنے کے ذریعے لغو چیزوں کی طرف ہم لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لغویات میں، فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ فضولیات سے نکلیں، اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں۔ میں اہل علم کو، علماء کو بھی ایک بڑے عاجزانہ انداز میں گزارش کروں گا، لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان موضوعات سے اپنے آپ کو نکال لیں جن کا امت کو فائدہ نہیں ہے۔ جن موضوعات کا امت کو فائدہ نہیں ہے، بلا وجہ کے فروعی اختلافات، بلا وجہ کے ایسے مسائل جس سے امت مزید خلفشار کا اور پریشانی کا شکار ہو، ان سے نکال کر عملی زندگی کی طرف لے آئیں جن کا حضور کی امت کو فائدہ ہو۔ لغو چیزوں سے نکالیں، فضولیات سے نکالیں، اور قوم کا وقت بھی ہم ضائع نہ کریں۔ میرے والد گرامی ایک دن مجھے فرمانے لگے، کافی سال پرانی بات ہے، کہ جمعۃ المبارک پہ بھئی تم نے بیان کرنا ہے تو اس کی تم نے تیاری کی ہے؟ تو میں نے کہا جی کو بندے تو اتنے آتے نہیں ہیں جمعے پہ، تو کوئی نہیں ہے، بس تھوڑا بہت جو ہے۔ انہوں نے کہا جو آتے ہیں ان کا حق تم ادا کرتے ہو؟ تو میں تھوڑا سوچنے لگا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میں نے کہا جی اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کتنی دیر تمہاری تقریر ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا جی اس دور میں نے کہا جی 1 گھنٹہ جمعے کا بیان ہوتا ہے۔ تو کہا تم نے 1 گھنٹہ ضائع کیا، ادھر ادھر کی باتیں، فضولیات میں لگے رہے، قصے کہانیاں ان میں جن کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، 1 گھنٹہ ضائع کیا۔ میں نے کہا جی 1 گھنٹہ ضائع کیا۔ انہوں نے کہا نہیں 1 گھنٹہ نہیں ضائع کیا، وہ جو وہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے 500 بندہ آیا تھا، تو نے اس قوم کا 500 گھنٹہ ضائع کیا، صرف 1 گھنٹہ ضائع نہیں کیا۔ وہ جو اتنے بندے آئے ہوئے تھے تو نے ان کا 500 گھنٹہ ضائع کیا۔ اس لیے نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ ان کا وقت ضائع کرو، جو آئے اس کو دے کے بھیجو۔ اور قوم کے لیے بھی یہ پیغام ہے، ہمارے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، لغویات سے اپنے آپ کو نکالیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے ساری زندگی میں ایک بھی جملہ اضافی نہیں نکلا۔ یہ جسے ہم فضول کہتے ہیں نا، ایسے باتوں میں گھنٹے فضول کی گفتگو، کبھی کسی کی چغلی، کبھی کسی کی غیبت، کبھی حسد، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، ایک دوسرے کے اوپر شک، یہ فلاں ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے۔ یہ عمومی طور پہ جہاں بندے اکٹھے ہوئے وہاں ایک دوسرے کی چغلیاں اور غیبتیں شروع ہو گئیں، حسد شروع ہو گئے۔ اور عام لوگوں میں حسد کم ہے، یہ جو ہم لوگ ہیں نا ہمارے طبقے میں حسد زیادہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں علماء کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ حسد، ایک دوسرے کے خلاف کوئی ویک پوائنٹ مل جائے پھر اس پہ اس کو ننگا کریں، کھینچیں، ایک دوسرے کو خبریں نشر کریں، بیان کریں،
शक व शुबहात का इज़हार करें। अभी नया फितना पैदा हो गया है, अजीब से फितने के, ये नासबी हो गया है, ये खारजी हो गया है, ये राफजी हो गया है, ये फ़लाँ हो गया है, ये फ़लाँ, इस तरह कौम का वक्त ज़ाया करना नहीं। मेरे सरकार का फरमान है, मिन हुस्न इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी, आदमी के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो हर फजूल बात को छोड़ दें, फजूल चीज़ों को तर्क करें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अच्छा, आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। अमूमी तौर पे ये जो हमारे नौजवान हैं ना, ये आसाबी बीमारियों का शिकार है। नज़र की, ब्लड प्रेशर, आसाब, ये पट्ठों का खिंचाव, तनाव। क्यों कि जो सोने का वक्त होता है वो ये देखने में गुजार देते हैं, और ये आंखें जिस वक्त देखती रहती हैं तो रात जब 11-12 बज जाते हैं, उसके बाद आंखों की नींद का हकीकी टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर नींद का टाइम बाकी नहीं रहता। फिर आप दिन में अगर 10 घंटे भी सो लें तो ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद का जो 1 घंटा है उसका मुकाबला नहीं हो सकता। क्यों? अल्लाह ने रात को बनाया आराम के लिए है, रात सोने के लिए बनाई गई है, दिन काम के लिए बनाया गया है। तो फितरत के खिलाफ जब आप चलेंगे तो आप आसाबी बीमारियों का शिकार होंगे। कितने ही हमारे बच्चे हैं जो ये आजकल गेमें चली हुई हैं, छोटी छोटी गेमें, वो नेट पे गेम देखते देखते उन बच्चों की बीनाई चली गई, उन बच्चों के आसाब जो हैं वो जवाब दे गए। कई बच्चे जो हैं वो पागल हो गए, कई बच्चों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया। ऐसी गेमें चली हैं कि उनमें वो फायरिंग करते हैं, वो अमली ज़िंदगी में उन्होंने एक दूसरे के ऊपर फायर कर दिया, बच्चों को हमने उस तरफ लगा दिया और बच्चे जो हैं उसी को देखते देखते। अभी कुछ बच्चे जो हैं वो इंडिया के कुछ ड्रामे हैं, ये जो क्या कहते हैं भाई उसको, वो जो देखते होते हो, हाँ, मोटू पतलू, हाँ, ये बता रहा है जनाब, मोटू पतलू। तो ये जनाब छोटे छोटे इस तरह के क्लिप वो बना के, अच्छा उनमें होता क्या है कि वो ड्रामा चल रहा है मोटू पतलू, और असल में हिंदुओं ने वो ड्रामे इस तरह बनाए हैं कि बज़ाहिर तो उसमें सामने तो वो जो अपना कार्टून है वो चल रहे हैं, मगर वो कार्टून आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चे को घेर कर मंदिर में ले जाते हैं। मंदिर में फिर आगे, अभी इससे छोटी बच्ची है तो वो कह रही थी कि वो शेवा, अब शेवा उनके कोई बुतों का उनके नाम है, मगर वो हमारे बच्चों के ज़हनों में वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डाल दिए, उनके बच्चों के, उनके बुतों के नाम है, वो हमारे बच्चे जो हैं उनके ज़हनों में आ गए। नतीजा क्या निकला कि बच्चे हमारे हैं लेकिन उनके ज़हन हिंदुओं की तरफ जा रहे हैं, उनके ज़हन ईसाइयों की तरफ जा रहे हैं, उनके ज़हन यहूदियों की तरफ जा रहे हैं। नस्लें हमारी हैं मगर उनका टीचर जो है वो मोबाइल है। ये हमारा मोबाइल जो है ये अब जदीद दौर का सबसे बड़ा उस्ताद है। माएँ बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं कि ये लो देखते रहो, वो उस पे जनाब वो अपना कार्टून देखते हैं। कार्टून देखते देखते उन्हें पता ही नहीं होता कि किस वक्त बच्चा जो है वो अपना मज़हब जो है वो छोड़ चुका होता है, और उसको ख़बर भी नहीं होती वो जिस चीज़ को वो अच्छा और सही समझ रहा है, जबकि हमारे मज़हब के अंदर वो बिल्कुल कुफर हो जाता है। तो इसलिए इन लग़वियात से निकलें, इन फजूल चीज़ों से निकलें। गाने सुनना और वीडियोस देखना, फहाशी को फैलाना, आप मर जाएंगे, मगर जो बुरी वीडियो आपने शेयर की है वो क़यामत तक चलती रहेगी, वो गुनाह आपके खाते में पड़ेगा। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो लोग जो फजूल चीज़ों से एराज़ करने वाले हैं, मुंह मोड़ने वाले हैं, उनकी ज़ुबान से फजूल लफ्ज़ नहीं निकलता, उनकी निगाह में कोई फजूल वीडियो नहीं आती, उनका वजूद जो है हर फजूल और बेफ़ायदा अमल उससे अपने आप को वो बचा लेते हैं, किसी की गीबत नहीं करते, हसद नहीं करते इन चीज़ों से। तो फरमाया अल्लज़ीन यरिसून अल फिरदौस, यही वो लोग हैं जो जन्नत के वारिस हैं। और ये ज़िंदगी थोड़ी सी है, मैं एक दो बातें करके अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। ये ज़िंदगी दोस्तों बहुत थोड़ी सी है और इसकी लज्जतें भी ऐसे आर्जी हैं, ये धोखे हैं, सिर्फ धोखे हैं। हजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, एक बंदा ना दुनिया में बहुत गरीब रहा होगा और एक शख्स दुनिया में बहुत अमीर रहा होगा, बड़ी दौलत होगी, बड़ा पैसा उसके पास होगा, तो उसको रब ने नेमतें दी होंगी।
لیکن وہ نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ کا، مسجد کی طرف اس کا دل نہیں لگتا ہوگا۔ ایک یہ بھی بات بتا دوں کہ اللہ کے قرب کا شارٹ کٹ رستہ مسجد ہی ہے۔ پتہ کیسے؟ ہاں، معراج میں یہ بھی راز ہے، عروج کس طرف؟ رب کی طرف، رب کا قرب پایا تو کہاں سے پایا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ادھر مسجد سے نکلے ادھر مسجد میں پہنچ گئے۔ مسجد سے مسجد تک کا سفر ہی رب کی بارگاہ کا سفر ہے بس۔ اور دنیا میں آپ شرق غرب شمال جنوب جہاں کسی نبی کا مزار دیکھ لیں گے، جہاں کسی ولی کا مزار دیکھ لیں گے، جہاں بھی جائیں گے آپ دیکھیں گے نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، صوفی ہو، اس کے مزار کے ساتھ مسجد ضرور ہوگی۔ وہ اس بات کی علامت ہے کہ مجھے رب نے جو مقام دیا تھا اس کا شارٹ کٹ ذریعہ مسجد ہی تھا۔ وہ اور بات ہے کہ ہم مسجد میں آنے والوں کو اور مسجد کے ائمہ کو اور صوفیوں ان کو ولایت سے بالکل خارج سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل ولی یہی ہوتے ہیں کہ جو ہر قسم کے مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے دین کا پیغام آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ جو امیر آدمی تھا نا، رب کا نافرمان تھا، اللہ نے اسے ہر نعمت دی دنیا میں۔ قیامت کا دن آیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اس بندے کو میں نے دنیا میں ہر نعمت دی، ایسے کرو اسے نا جہنم کا ایک غوطہ لگاؤ، ایک ڈبکی لگاؤ اسے جہنم میں۔ اسے جہنم میں ایک غوطہ لگا کے باہر نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سنا بھائی دنیا میں کتنی نعمتیں تجھے ملیں، جہنم کا ایک غوطہ جب لگے گا نا ڈبکی، وہ کہے گا یا اللہ میری تو پچھلی زندگی میں کبھی سکھ آیا ہی نہیں، اتنا میں جل گیا ہوں، اتنی میری روح کو جسم کو تکلیف ہوئی ہے، مجھے یاد ہی نہیں کہ کبھی کوئی زندگی میں مجھے کبھی کوئی نعمت ملی ہو، کبھی نہیں، ایسے چیخے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا جس کی زندگی دنیا میں تلخ تھی، فقیر تھا، مشکل ترین زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اسے لے آؤ، وہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے جنت کی ایک کیاری کی سیر کرا کے لاؤ۔ وہ پوری جنت کی سیر نہیں کرے گا، بس صرف ایک جنت کا لان جو ہے نا اس کی واک کر کے وہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سنا بھائی دنیا میں تو سنا ہے بڑا پریشان رہا، بڑا فقر میں گزارا، بڑی تکلیف تھی تجھے۔ اس نے کہا یا اللہ میری زندگی میں تو کبھی دکھ آیا ہی نہیں۔ وہ ایک کیاری میں سے جو اس نے چکر لگایا نا تو وہ بہار اس کو ملی، اس کی روح کو وہ سکون ملا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میری زندگی میں کبھی غم اور دکھ آیا ہی نہیں تھا، میں کبھی پریشان ہوا ہی نہیں۔ دوستو یہ ایسے چند لمحے ہیں یہ زندگی کے، اصل نعمتیں ادھر ہی ہیں، اصل برکتیں وہاں ہیں۔ تو میں ان نعمتوں سے بھی ناراض یا دور ہونے کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ رب کے شکر کے لیے وقت نکالیں، نیکی کے لیے وقت نکالیں، خیر کے لیے وقت نکالیں، ہماری قبر بھی اچھی ہوگی، ہمارا حشر بھی اچھا ہوگا۔ رب فرماتا ہے وہ لوگ کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں اور لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اپنے جسم کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ہر وقت پاک کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، خود بھی ان کا دامن پاک ہوتا ہے، ان کے خیال بھی للزکاۃ فاعلون ادا کرنے والے ہیں۔ کیا؟ پاکی ادا کرتے ہیں، پاک کرنے والے ہیں۔ کس کو پاک کرنے والے ہیں؟ اپنے ذہنوں کو بھی پاک کرتے ہیں، معاشرے کو بھی پاک کرتے ہیں، مال کو بھی پاک کرتے ہیں۔ مال میں سے اللہ نے جو چیز مقرر کی ہے وہ نکال کر مال کو پاک کرتے ہیں، ذہنوں سے گناہوں کو نکال کر پاک کرتے ہیں، اور معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جنتی ہیں جو اپنے فروج، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وجود کی حفاظت کرتے ہیں، گناہ کی طرف نہیں دیکھتے، گناہ کے محلے میں داخل نہیں ہوتے،
اپنے اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کردار کو صاف رکھتے ہیں، ان کے اخلاق میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کسی غیر محرم کی طرف اپنی پوری زندگی میں نگاہ بھی نہیں اٹھاتے، بلکہ ان کا کردار تو اس اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی، آپ سے کسی نے کہا حضور اللہ کریم نے آپ کو صحت عطا کی ہے تو آپ کی ایک شادی اور کر دیتے ہیں۔ وہ کوئی مطلب شرعاً ممانعت بھی نہیں تھی، لیکن ان کی اس کیفیت میں تصوف کے اس درجے پہ وہ پہنچ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا ہم نے اپنا آزار بند اتنی مضبوطی سے باندھا ہے کہ یہ اب حوران بہشت پہ بھی کبھی نہیں کھلے گا۔ یعنی صوفی کی بات دیکھیں کتنی بڑی انہوں نے بات کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم ان چیزوں سے نکل گئے، اب تو جنت کی حوریں جو ہیں نا ہم تو ادھر بھی کبھی نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ جنہوں نے جلوہ یار دیکھ لیا ہو وہ غیر کی طرف کب دیکھتے ہیں؟ وہ جلوہ یار۔ اس لیے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا تھا حضور میں نے جنتوں کی حوروں کی ملکہ کے لیے تو مار نہیں کھائی نا۔ حضور آپ کہتے ہیں کہ وہ ملے گی، مجھے تو آپ کا دامن کرم چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ ہی چاہیے، اور آپ مل گئے تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ تو دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دامن کو پاک رکھتے ہیں، اپنے کردار کو پاک رکھتے ہیں، اپنے ذہن کو گناہوں کی دلدل سے پاک رکھتے ہیں، اور نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ یہ بنیادی وہ یہاں پہ اخلاق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ جو لوگ اس دائرہ کار میں آئیں گے وہ لوگ ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے ذہنوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں۔ جنت ان کی ہے، یہ جنت کے ہیں، بلکہ جنت ان کی وراثت میں انہیں دے دی گئی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جنت کے مالک و مختار بنا دیے گئے ہیں۔ یہ جن لوگوں کے یہ افعال ہوں گے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی ذات کے لیے وقف کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی ساری نعمتیں ان پہ تمام کر دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمیں ان عظیم ہستیوں کے جو اخلاق بیان کیے گئے ہمیں بھی یہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نیک رستے عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔